جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ تمام کے تمام امام بخاری پہ متفق ہے، اس وجہ سے ہم امام بخاری کو مانتے ہیں، تو پھر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کیوں کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے وہ ان کی ولایت کیا آپ انکاری ہیں یا اقراری ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا حدیث کے علم سے کیا لینا دینا بھائی؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اہل سنت تو اس پہ متفق ہے نا. میرے خیال سے ابن تیمیہ نے بھی جو کافی سخت گزرے، یہ تو ٹاپک لاتا ہوگا نا. شیخ عبد القادر جیلانی بھائی نبی اسلام کی وفات کے 500 سال بعد آئے. ان کے لیے انہوں نے تو دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا. نہیں میں بات وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے کے. ہاں ظاہر ہے انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ویل کر رہے ہیں. امام بخاری کی تو پڑھی ہوئی ہے. بتائیں عبد القادر جیلانی نے اس امت کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں کہ یہ انہوں نے امت کو دیا ہے، ایک یونیک کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکسیپٹنس ہو. دیکھیں آپ گڑی شاہو کے محلے کی ٹیم کا وکٹ کیپر، اس کو اٹھا کے آپ آسٹریلیا کے وکٹ کیپر سے تو نہ کمپیئر کریں نا بھائی. کہاں امام بخاری اور کہاں یار یہ اپنے زمانے کے باپا جانی. صحیح ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم باپا جانی ہوں گے، دین کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں. اگر کی بھی ہے تو میرے بھائی اس وقت یہ کہتے تھے نا کہ عبد القادر جیلانی کے پروگرام میں 70,000 لوگ بیٹھتے تھے. انجینئر صاحب کی ویڈیو 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ بتاؤ غوث اعظم کون ہوا؟ اگر یہی دلیل ہے تو یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ کہ دین کو کنٹریبیوشن کیا کی. دین کو کنٹریبیوشن اگر یہ ہے وہ 70,000 لوگوں سے لکھ رہے تھے، میری تو ویڈیوز ملین میں جا رہی ہیں، تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں تعداد کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی کنٹریبیوشن بتائیں. کنٹریبیوشن میں بتاتا ہوں. امام بخاری کی کنٹریبیوشن تو یہ پڑھی ہوئی ہے. دنیا کی کسی لائبریری میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کنٹریبیوشن پڑھائی جاتی ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا. ایک عالم دین تھے، آئے نمازیں پڑھی، اللہ کے نبی کا جو دین انہوں نے سمجھا وہ آگے سکھایا، دنیا سے چلے گئے. دیٹس آل. ان لوگوں کا کیا لینا دینا امام بخاری، امام مسلم، امام حنیفہ، امام شافعی، یہ پہلے 300 سال کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو کنٹریبیوشن کی ہے نا دین کو. بعد میں تو لوگ قیامت تک آئیں گے. صرف عبد القادر جیلانی نہیں ہے. عبد القادر جیلانی اس سے پہلے امام غزالی ہے، وہ بھی نبی اسلام کے 500 سال بعد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے بھی پیچھے جائیں گے. تو یہ لوگ مطلب علماء دین ہے. دیٹس آل. ماننا نہ ماننا کوئی نہیں. ہم مانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے والد اور والدہ کی شادی ہوئی تھی، نکاح محمدی پڑھا گیا تھا. اس کے بعد عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تھے اور وہ پیدا ہوئے، ان کے کان میں اذان دی گئی، ان کے ختنے کروائے گئے، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے انہیں قرآن پڑھنے کے لیے ڈالا گیا. پھر انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا. پھر ان کی شادی ہوئی، نکاح پڑھایا گیا. اس کے بعد ان کے بھی بچے پیدا ہوئے. پھر وہ فوت ہو گئے. پھر ان کے کپڑے اتارے گئے، انہیں غسل دیا گیا، پھر دفنا دیا گیا. ایک بندہ تھا دنیا میں آیا چلا گیا. یہ کہتے ہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ بھی مانتے. اسی طرح ہی ہوا تھا ان کے ساتھ. علی بھائی، میں دراصل ہمارا جو اصول ہے نا وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم جب قریشی صاحب کے پاس گئے تو ہم نے ان سے وہ سوال کیے جو ان کے مترزین ان پر اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جب TLP کے رکن عنایت اللہ صاحب کے پاس گئے تو ہم نے ان پر وہ اعتراضات اٹھائے جو ان کے مخالفین اٹھاتے ہیں. تو آپ کے سامنے بھی ہم وہی رکھتے ہیں. نہیں، میرے سامنے آپ ہر چیز رکھیں، میں جواب رکھتا ہوں. میں ابھی دوبارہ اسی سوال پہ میں تھوڑا خود بھی کنفیوز ہوں کہ آپ نے کہا کہ امام بخاری کو ماننے کے لیے شرط جو اس کے ان کو ہم اس وجہ سے مان رہے ہیں کیونکہ اہل سنت ان پہ متفق ہے اور دین کو کنٹریبیوٹ کیا. ٹھیک ہے نا. تو عبد القادر جیلانی کو میں نے بتایا نا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھا، فوت ہو گیا. نہیں، اہل سنت ان کی ولایت کے قائل ہیں پوری کی پوری. تو ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، میں نے کب کیا میں نہیں مانتا. آپ ان کو ولی میں بھی، میں نوٹ بھی. واللہ واللہ نوٹ بھی کس سینس میں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے بتایا نا کہ میرے بھائی اگر کسی آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ عبد القادر جیلانی کو ولی ماننا دین کا حصہ ہے تو پھر میں ہوں نا، مجھے انٹرسٹ نہیں نا اس بندے سے. آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نا. عبد القادر جیلانی سے پہلے کے جو 500 سال کے مسلمان تھے، اگر عبد القادر جیلانی کو ماننا دین کا حصہ ہوتا تو وہ پہلے 500 سال کے جو مسلمان تھے انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ عبد القادر نے پیدا ہونا ہے دنیا میں. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کے لیے کیا کیا. دین کو کوئی ایسی کنٹریبیوشن کی کہ جس کی وجہ سے مجھے ماننا پڑے. امام بخاری کو تو مجھے ماننا پڑتا ہے نا کہ دین کو کنٹریبیوٹ کیا، حدیث کی کتاب دی. اگر اس طرح کا کوئی تحفہ انہوں نے آپ کو دیا تو مجھے بتائیں، میں آج سے ماننا شروع کر دیتا ہوں. یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ محدثین جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، نبی اسلام کی حدیثیں لکھ کر مینیجبل فارم میں آپ کو کورس میں دیں. آج درس نظامی کے کورس میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ بندہ تھا تو اس کی کنٹریبیوشن نظر آتی نا. ٹھیک ہے نا. ہاں ولی تھا یا نہیں تھا، میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے بھائی عمران خان صاحب ولی اللہ ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ولی اللہ ہوں. مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ دین کے اعتبار سے کیا کنٹریبیوشن ہے. میرے نزدیک دین کے اعتبار سے ان کی کوئی ایسی انٹرنیشنل کنٹریبیوشن نہیں ہے جس کی بنیاد پہ دین کھڑا ہوا ہو. وہ خود بھی فالوور تھے. اس سے بڑھ کر آپ کو میں کیا بتاؤں کہ امام غزالی جو عبد القادر جیلانی سے بھی بڑے ہیں،
وہ خود کیمیائے سعادت میں احیاء العلوم میں جب نماز کا طریقہ لکھتے ہیں نا تو اپنی سند سے نہیں لکھتے, وہ کہتے ہیں امام بخاری نے نقل کیا. وہ خود بھی امام بخاری کو اسی طرح مان رہے ہیں جس طرح ہم مان رہے ہیں. تو یہ تو بچے ہیں نا یار, بچوں کو اتنے بڑوں کے سامنے تو ذکر ہی نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سب سے بڑا اعتراض آپ کے مخالفین جو آپ پر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اجمیر چشتی کی بات ہو, داتا الحجویری کی بات ہو, یا عبد القادر جیلانی صاحب کی بات ہو, تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بابیں نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ بھی تو بابیں ہیں, تو آپ ان کو مانتے ہیں؟ ہم جتنی ڈسکشن کر چکے ہیں نا کہ انہوں نے تو دین کو کنٹریبیوٹ کیا, نبی اسلام کی احادیث پہنچائی جن کے اوپر ہمارا پورا دین کھڑا. ٹھیک ہے, تو اس پہ تو ہم ایگریڈ ہیں. علی بھائی, کچھ ہم نے آپ کے بیان سنے کہ جس میں آپ نے امام بخاری کے حوالے سے یہ بات لکھی تھی کہ انہوں نے اپنی بخاری کے اندر کہیں گستاخی پر مبنی احادیث نہیں, کوئی نہیں, بالکل نہیں. آج میں نے اس کو ڈسکس کیا, وہ حدیث گستاخی پہ مبنی نہیں ہے. نہیں, آپ کا خود کا بیان تھا نا, میں نے اس پہ رجوع کیا تھا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ حدیث نہیں تھی, وہ قول ہے امام زہری کا. ٹھیک ہے, اور اس میں گستاخی کا شائبہ ہوتا ہے. اس پہ میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ کوئی نہیں ہے گستاخی. وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر بریلوی علماء نے اٹھا لیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں انجینئر صاحب خود مان گئے. میں نے تو رجوع کیا کہ قرآن میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا. ٹھیک ہے, یوسف بھی قصد کر لیتا. کس کا؟ اپنی ماں کا, اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. یعنی اللہ نے بچایا, یوسف تو جا رہا تھا ماں کی طرف برائی کی نیت سے, منہ بولی ماں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام خودکشی کی طرف جا رہے تھے کیونکہ فترت کا پیریڈ تھا, وہی میں ڈیلے آ گیا تھا. حضرت جبرائیل سامنے آ گئے, بچا لیا. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بچاتا ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کی طرف نہ جائیں جو برائی کے اوپر مبنی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی جس طرح سے یوسف کی تھی. کوئی گستاخی نہیں ہے. میں نے باقاعدہ اس میں معافی مانگی تھی, ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس کو میں نے گستاخی اس لیے کہا تھا کہ علماء کے ہاں یہ چیز رائج تھی کہ یہ گستاخانہ بات ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام بھی خودکشی کی کوشش کرتے تھے تو مولوی پیچھے پڑ گئے تھے. وہاں سے یہ سارا معاملہ چلا. پھر میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتا چلا جس طرح ہمارے علماء نے ہمیں باقی دین فراڈ بتایا تھا نا, یہ بھی فراڈ بتایا. اس میں تو خودکشی والی بات میں گستاخی کا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کرتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا. تو اگر عورت کا قصد کرنے سے اللہ نے بچا لیا تو قرآن میں لکھ کے حضرت یوسف کی گستاخی نہیں ہوئی, تو یہاں بھی کوئی گستاخی نہیں ہوئی. ہم کوئی نہیں مانتے بخاری مسلم میں کوئی گستاخی نہیں ہے, بالکل کوئی نہیں. اچھا, جب ذکر چل رہا ہے اولیاء کرام کا تو میں اس میں یہ سوال ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں, مجھے آپ کے موقف میں اور قریشی صاحب کے موقف میں ابھی جو میری حالیہ ان سے پوڈ کاسٹ ہوئی, مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا. آپ بھی کہتے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ کتابیں ہیں جو جملے کہا جاتے ہیں جو یہ اولیاء اللہ سے منسوب ہیں, جو عبارات, وہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے منسوب ہیں. آپ کی بھی جو پرانے بیانات تھے اس میں آپ یہی کہتے تھے کہ ہم 1.5 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ ان سے منسوب ہے, ان کے جملے نہیں ہیں. تو پھر اختلاف کس بات ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا یہ موقف نہیں ہے. اچھا, حنیف قریشی صاحب نے اپنی ابھی حالیہ پوڈ کاسٹ میں 1.5 سال پہلے اویس ربانی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بایزید نے کہا تھا نا, لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بایزید بستامی نے. وہ کہتے ہیں بالکل بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا بایزید کے ہاتھوں میں ہوگا, نبی اسلام کا اپنا جھنڈا ہوگا, تو اللہ کا جھنڈا جو ہے وہ بڑا ہے. تو حنیف قریشی صاحب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے شفاعت کا جھنڈا بایزید کو دینا ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں آنا ہے. آپ کہتے ہیں میرا اور ان کا عقیدہ ہے. بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا جھنڈا بایزید بستامی کو ملنا ہے, جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بخاری مسلم میں کہ شفاعت کا جھنڈا رسول اللہ کو ملنا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو ہمارا کیسے آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ شافع معاشر ہیں اور تمام لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے اور محمد رسول اللہ بھی ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ ہمارا ان سے پیچ اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ اپنی بات بالکل کلیریفائی کر لیں, ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے. ہمارا جھنڈا ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے شفاعت کا. ان کے لیے شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ بایزید کے ہاتھ میں ہے, اور انشاءاللہ انہوں نے وہیں جانا ہے جہاں بایزید نے جانا ہے. جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا, ہر خائن کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی, اس کے لیے بھی جھنڈا چڑھے گا. شفاعت کا جھنڈا جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں. ہم نے جو قریشی صاحب سے سوال کیا تھا, یہ تو آج آپ نے ہماری نالج میں بات لائی, ہم نے اس ٹائم ان سے سوال اسی لیے تو میں نے آپ کو بلوا لیا ادھر. مجھے پتا چلا آپ نے رابطہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے ساتھ میسنی سی شکلیں بنا کے چلاکیاں کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں.
ٹھیک ہے مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. ہماری اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ میں نے ان کا وہ مناظرہ سنا ہے, اس میں ویسے وہ جملہ یہ والا کہیں بھی نہیں کہتے کہ جو چشتی رسول اللہ کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے. اچھا جو جملہ بولا وہ بتائیں گے. وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کفری ہے, کتابیں بدل گئی ہیں, یہ کہا ہے؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ مکاری کر رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے, یہ اتنی مکاری کر رہا ہے, جب اس سے سوال ہوتا ہے یہ ویل لیفٹ کر دیتا ہے, اسے ہی بولتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے وہ جو بھائی ہیں نا ڈاکٹر احمد نصیر صاحب جو ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر احمد لیاقت ہے, انہوں نے ان سے سامنے بیٹھ کے پوچھا کہ 2010 میں آپ نے دفاع کیوں کیا تھا؟ تو آپ جو وکالت کر رہے ہیں وہ جواب دے دیتا نا, اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا ہوا ہے. ہاں اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا ہے. اس نے وہاں کہیں نہیں کہا کتابیں بدل گئی ہیں, اس نے کہا خبردار میرے ابوں کا نام بھی نہیں لینا, تمہارے ابے بھی مانتے ہیں کہ میرے ابوں نے جو کچھ کہا وہ شتیہات تھیں, اور شتیہات ان کے ہاں ٹرم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ کون سی محبت ہے جس میں رسول اللہ کی شان کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا جذب کسی کو نصیب نہ ہو, اس سے تو بہتر ہے کتے کی کوئی موت مر جائے, اس کے تو نجات کے چانسز ہیں کہ وہ خود رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مار دے. تو اس میں انہوں نے کہا خبردار یہ صوفیاء کی شتیہات ہیں. حالانکہ یہ بھی اس نے چلاکی کی تھی, میں سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا حنیف قریشی شتیہات صوفیاء اللہ کے لیے مانتے ہیں, تم نے ہی ہمیں بتایا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یہ اللہ کے لیے تو شتیہات ہو سکتی ہیں, جس طرح بایزید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اس کو تو صوفیاء مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر بایزید کہتا نا انا محمد تو ہم بایزید کو کافر کہتے ہیں, ہم یہ بھی نہ مانتے کہ یہ حالت جذب میں ہے. تو وہ تو کہہ کے گیا. اس نے تذکرۃ الاولیاء میں فری الدین عطار نے نقل کیا, وہ کہتا تھا میں محمد ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں. وہ تو کر کے گیا سارے دعوے. محمد کے جھنڈے سے میرا جھنڈا بڑا ہوگا اور محمد بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کسی ایسے شخص کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہیں گے جو کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ بس یہی جھگڑا ہے میرا. بریلویوں سے میرا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ یہ حنفی قادیانیوں کی طرح بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, یہ بعد کی چیز ہے. ہمیں پتہ ہے قادیانی بھی حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور عبد القادر جیلانی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے, اور بخاری مسلم میں بھی رفع الیدین والا طریقہ لکھا ہے. لیکن یہ معاملے بعد کے ہیں. یہ رفع الیدین بھی شروع کر دیں, میرا جھگڑا ان سے ختم نہیں ہونا جب تک یہ بتائیں گے نہیں کہ شافع معاشر کون ہے. ان کا تو عقیدہ ہے کہ بازید ہے شافع معاشر, میں نے ثابت کر دیا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے, میں نے ڈسپلے کرایا, مفتی حنیف قریشی نے ویڈیو میں کہا ہے. اب اور میں کیا تعویل کروں؟ مجھے بتائیں. ایک بندہ خود بول کے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ بازید کے منہ سے بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اللہ کا جھنڈا تو خود رسول اللہ کے ہاتھ میں, یہ تو دو جھنڈے مانتے ہیں. انہوں نے پیرلل میں ایک منی رسول کھڑا کیا ہوا ہے بازید بستامی. علی بھائی ایک بندے کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, ایک پوزیٹو پوائنٹ ہے. کفر ہے, ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے, غلام احمد قادیانی نے بھی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا. توحید تو اس کی کئی معاملے میں بریلویوں سے بہتر ہے. وہ قبروں کا پجاری نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا. ہم نے اسے کافر کیوں کہا ہے کہ اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا؟ بازید بستامی نے بھی تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا نا, اس نے کہا کہ محمد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. میرا تو خیال ہے اس کے اوپر تو 1000 ممتاز قادری مسلط ہو جانے تھے اگر یہ اس زمانے میں ہوتا. شکر کرے کہ یہ 1000 سال پہلے گزر گیا, ورنہ تو ممتاز قادری پنڈی میں تیار بیٹھے تھے بازید کو مارنے کے لیے. آپ نے قادیانیوں کے کفر کی بات کی, ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ پہلے مجھے بتائیں وہ کلیئر ہو گیا آپ کو, اور اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ قادیانی تو شاہی نہیں, ہم تو بازید کو نہیں مانتے. ہم تو سمجھتے ہیں اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. غلام احمد قادیانی دجال تو بازید کا ماننے والا تھا. یہ دین تصوف کی لائن سے ہے, یہ صوفی تھا غلام احمد قادیانی. صوفی تھا. یہ وہ لڑی چل رہی ہے جو چلتی ہے نا تصوف کی, شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, اور اینڈ پہ آ کے یہ غلام احمد قادیانی, اس نے تھوڑی حیا کی, اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ نہیں کہا, اس نے کہا میں امتی نبی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اہل سنت آج بھی اس موقف پر ہیں کہ یہ جو جتنی شتیہات ہیں اولیاء کرام کی جو بزرگان دین سے منسوب ہیں یہ ان پر قائل ہیں, اور آج بھی کہتے ہیں. جی قائل ہیں, ویڈیو میں کہا ہے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے گزشتہ کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ان تمام طرح سے اعلان برات کیا. نہیں, کوئی اعلان برات نہیں کیا. انہوں نے کہا کتابیں بدل گئی ہیں. جھوٹ بولا ہے, اس نے بھی جھوٹ بولا ہے. اچھا, اس نے کہا کتابیں بدل گئی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں اوریجنل ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں اوریجنل ہیں. پیر میلی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں. کیا ہے نا, یا تو کہ پیر میرے لیے فارغ ہے. اچھا, اس کے بعد اشری تھانوی نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سبع صنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے.
تو اعلیٰ حضرت تو مان کے گئے ان ساری چیزوں کو. اب مجھے بتائیں میں اعلیٰ حضرت کی بات مانوں, پیر میرے علی کی مانوں, اگر یہ کہتے ہیں نا ان کی نہ مانو تو مجھے ان پہ کفر کے فتوے چاہیے. آپ نے میرے علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کے حوالے سے تو آتا ہے یہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ حاشیے لکھنے والے نے یہ بات کی. نہیں آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. میں 3 سال سے چیخ رہا ہوں نا, کوئی گولڑی باہر نکلے نا اس کا مطلب سمجھائے نا کیا لکھا ہوا ہے. انہیں پتا ہے یہ کیا ہے, یہ صرف چلاکیاں کرتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ کیا ہوا ہوا ہے. اصل میں یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ پبلکلی سامنے آتا, یہ چاہتے تھے کہ تھانوی رسول اللہ تو پبلک میں رہے, چشتی رسول اللہ نہ آئے. میں تو دونوں لے آئے ہوں سامنے. میری ایمانداری دیکھیں, میں غلام القادیانی کو بھی دجال سمجھتا ہوں, خواہ کوئی تھانوی دجال ہو, چشتی دجال ہو, شبلی دجال ہو جی, اور بقول ان کے کہ انہوں نے پڑھایا تھا, میں ان کے بقول کہہ رہا ہوں. میرے نزدیک میں نے کہا مجھے تو عبد القادر جیلانی سے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں کوشش کریں گے کہ ان کی بخشش ہو جائے, میں بھی کوشش کروں گا, امتی ہے نا, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جو نبی اسلام کی ذات کے اوپر اس طریقے سے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار کے گیا, میرے تو ایمان کا مسئلہ ہے. جس طرح اشری تھانوی نے کہا تھا نا کہ احمد بریلوی اگر مجھے کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا, کیونکہ وہ اس عبارت کو گستاخانہ سمجھتا تھا, حفظ الایمان کی. میں بھی گستاخانہ سمجھتا ہوں. اس طرح میں بریلویوں سے کہوں گا کہ اگر میں چشتی رسول اللہ کو کفر نہ کہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں. اب تم کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں, پہلے تو مناظرے کرتے تھے. 2010 میں انیف قریشی نے مناظرے میں کہا, اور 2014 میں ایک چھوٹو مولوی ہے ان کا لاہور کا, اس نے بھی سبحان اللہ پڑھی جب بڑے نے کہا کہ جی یہ تو معرفت کی بات تھی, جی میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ تو دیکھیں حضور کی عزت کے لیے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں, تو اب میں کیسے مان جاؤں. سمپل طریقہ یہ ہے کہ بریلویوں نے اگر اس بلا سے جان چھڑانی ہے نا, جو انجینئر کی شکل میں ان پہ مسلط ہے, جس طرح کے جادوگروں کے سانپوں کے اوپر وہ آسا اجدھا بن کے مسلط ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب خود اپنے آپ کو بلا کہہ رہے ہیں, جی وہ بلا جو مسلط ہوئی تھی جادوگروں کے سانپوں کے اوپر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا جو اس وقت بلا بن گیا تھا وہ. تو یہ رسول اللہ کا آسا جو بلا بنا ہوا ہے آپ کے اوپر, اور ختم نبوت کا مجاہد ہے, تم لوگ تو چندے سے لپیٹ رہے ہو نا اینٹی قادیانی مہم چلا کے. اس سے جان چھڑانی ہے نا, تو میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے چلیں, میں آپ کو اس میں ضامن بناتا ہوں. اگر یہ مان لیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلط دفاع کیا تھا, پیر میلی شاہ صاحب نے اور احمد بریلوی صاحب نے اور تھانوی صاحب نے, اور ہم نے جو مناظرے لڑے, ہم نے کفر کیے تھے, ظاہر ہم نے دفاع کیا تھا. ہم توبہ کرتے ہیں, تجدید ایمان کرتے ہیں, تجدید نکاح کرتے ہیں. تو میں جتنی ویڈیوز بریلویوں کے خلاف ہیں نا, میں ساری ڈیلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے علی بھائی, ہم اس کتنی بڑی آفر ہے یار, آپ مطلب میرے جگرے کو آپ, اور دیکھیں مجھے یقین ہے کہ انہیں توفیق نہیں ملے گی. ٹھیک ہے.